محترم بزرگان دین اور پیارے اسلامی بھائیوں، چونکہ یہ مہینہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے اور اس کے بعد ذی الحج کا مہینہ آنے والا ہے، جس کے اندر ایام نحر آئیں گے اور مسلمان قربانی کریں گے، اسی کی تیاری میں لوگ ابھی سے شروع ہوئے، ابھی سے لگے ہوئے ہیں اور جانوروں کی خرید و فروخت میں لگے ہوئے ہیں۔ اچھے عمدہ جانور خریدے جا رہے ہیں۔ تو جانوروں کے متعلق کچھ بات کرنی ہے۔ کہ جانور جو ہم خرید رہے ہیں قربانی کا بہتر سے بہتر ہونا چاہیے، اپنی گنجائش کے مطابق ہونا چاہیے۔ قربانی جس پر واجب ہے اپنے وجوب کے اعتبار سے دیکھ لے اپنی جیب میں کتنے دام ہیں، ایسا نہ ہو کہ اپنی حیثیت سے باہر ہو جائیں کہ جتنے کا نصاب اس کے اوپر تھا اتنی رقم اس نے سب جانور خریدنے میں لگا دی، اب کچھ نہیں بچا۔ تو جانور تو سستا ہی مل جاتا ہے، مہنگا بھی ملتا ہے، دونوں طرح کا ملتا ہے۔ اگر مہنگے جانور کی گنجائش ہے آپ کے پاس تو مہنگا خریدیے، ورنہ درمیانی درجے کا خریدیے۔ ہمارے معاشرے میں یہ زیادہ تر پایا گیا ہے کہ جانور خریدتے ہیں، خریدنے کے بعد اس کا چرچا کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے روپے میں خریدا ہے، اور اس کی رقم لوگوں کو بتا کر کے کہ بہت مہنگا خریدا ہے، بہت ایسا خریدا ہے، لوگوں کو سناتے ہیں کہ ہم نے اتنا روپے خرچ کیا ہے، اور اپنے جانور کی نمائش کرتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہم نے یہ جانور خریدا ہے اور بہت تگڑا خریدا ہے، جیسا مال ہے ویسے ریٹ ہے، اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے بہت جانور تگڑا خریدا ہے اور بہت قیمت دی ہے، ہم بھی قربانی کر رہے ہیں اس سال۔ یاد رکھو جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کے اندر رب جلال نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم قربانی کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، کچھ نہیں پہنچتا، سب یہ رکھ جاتا ہے۔ اللہ کے لیے ہم قربانی کر رہے ہیں اور ہم نے قربانی کرنے کے لیے جانور خریدا ہے اور ہم دکھلا رہے ہیں قوم کو کہ ہم نے کتنا مہنگا خریدا ہے۔ اب اس میں قربانی کا جانور دکھلا رہے ہیں تو دکھلا رہے ہیں، اپنا مال جو خرچ کیا ہے اس کو بھی دکھلا رہے ہیں کہ ہم نے کتنا پیسہ خرچ کیا ہے۔ تو یہاں پر تم نے اللہ کے لیے قربانی کرنے کی نیت ہونی چاہیے تھی، وہ قربانی کرنا صرف سائڈ پہ رکھ دیا گیا اور سامنے رکھا لوگوں کے سامنے اپنی شہرت کہ ہم نے کتنا پیسہ خرچ کیا ہے، اور اس شہرت کی وجہ سے ثواب سے محروم رہ جائے گا۔ قربانی کا وجوب ادا ہو جائے گا، قربانی کا وجوب ادا ہو جائے گا، قربانی ہو جائے گی، لیکن اس کے باوجود ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ اس نے جو قربانی کی ہے وہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے کی ہے کہ دیکھو میں اتنا مال خرچ کر رہا ہوں، اتنا بڑا جانور خرچ کر رہا ہوں، اتنے بڑے جانور کی قربانی کر رہا ہوں، میں اتنا مال لوگوں میں لٹا رہا ہوں، اس کے پھر قربانی کرنے کے بعد لوگوں کو گوشت مال تقسیم کروں گا۔ وہ معاشرے کے اندر دکھلا رہا ہے، یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ میں خرچ کرنے والا ہوں، جس کی وجہ سے وہ ثواب سے محروم رہ جائے گا۔ عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے اپنی نیت درست کریں کہ ہم قربانی کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے کریں، اللہ کے لیے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے اندر کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، ساری عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔
تو ہماری یہ قربانی بھی ایک عبادت ہے. قولی عبادت، فعلی عبادت، بدنی عبادت، مالی عبادت سب کس کے لیے ہوتی ہیں؟ اللہ کی لیے ہوتی ہیں. قربانی بھی ایک عبادت ہے جس میں ہمارا مال خرچ ہو رہا ہے، یہ بھی ہماری اللہ ہی کے لیے ہوگی تو ثواب ملے گا. اور اگر ہم لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کریں گے کہ لوگ ہماری واہ واہ کریں، ہماری تعریفیں کریں، ہمارے تعریفوں کو پل باندھیں، جہاں بیٹھیں وہاں ہمارا نام لے لیں، تو میرے دوستو وہ لوگ دنیا میں جہاں بیٹھیں گے تمہارا نام لے لیں گے، تمہاری تعریف کے پل باندھ دیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، اللہ کے یہاں تمہارے رجسٹر میں کچھ نہیں لکھا جائے گا. اللہ کے یہاں کچھ نہیں ملے گا. عبادت کریں ثواب نہ ملے، محنت کریں مزدوری نہ ملے تو کیا فائدہ ہے؟ محنت کریں اور مزدوری نہ ملے تو فائدہ کیا ہے مزدوری کرنے کا؟ چھوڑ دینی چاہیے مزدوری. مزدوری مت چھوڑو، طریقہ چینج کرو. مزدوری مت چھوڑو، مزدوری کرو، طریقہ چینج کرو کہ ہمیں ایسی مزدوری کرنی ہے جس میں ہمیں کمائی ہو جائے، یعنی ہمیں قربانی وہ کرنی ہے جس میں ہمیں ثواب بھی ملے. تو ثواب جب ملے گا جب ہماری نیت درست ہوگی. ہم جس جانور کی قربانی کر رہے ہیں خریدتے وقت ہی اس کا خیال کریں کہ ہم اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں. دیکھو جانور کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو جانور بنائے ہیں، حلال جانور، حرام جانور، دونوں طرح جانور بنائے ہیں. انسان کو تمام جانوروں سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، تمام جانوروں سے، جس سے چاہے جیسے چاہے فائدہ اٹھا سکتا ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے، باقی سب مخلوقات اس کے ماتحت ہیں. جس جانور کو جیسے چاہے استعمال کر سکتا ہے. بعض جانور انسان استعمال کرتا ہے سواری کے لیے، ان پہ سامان لاتا ہے اور یہاں سے وہاں ٹرانسفر کرتا ہے. اب تو گاڑیاں چل گئی ہیں، ورنہ پہلے اونٹوں پہ لد کے جایا کرتا تھا سامان، گدھوں پہ لد کے آج بھی جاتا ہے، گدھوں پہ لد کر کے آج بھی سامان جاتا ہے. اور انسان جو کپڑے پہنتا ہے سردیوں میں جیکٹ وغیرہ، وہ بھی انسان جانوروں کی کھال سنبھل ہوئی تھی اس کے اندر. اور انسان گوشت کھاتا ہے تو جانور کے اندر ظاہری یا باطنی خبث نہ ہو، گندگی نہ ہو، ناپاکی نہ ہو تو وہ جانور کھایا جا سکتا ہے. ظاہری ناپاکی، ظاہری گندگی کیا ہے؟ وہ ظاہری گندگی یہ سبائے بہائم، یعنی وہ جانور جو درندے کہلاتے ہیں، وہ جانور جو درندے کہلاتے ہیں. اور خنزیر ہے، کتا ہے، یہ سب جانور ایسے ہیں جن کا کھانا حرام ہے، ناپاک ہیں. جانور ظاہری گندگی کہلاتی ہے اس لیے. لیکن کچھ جانور ایسے ہیں جو حلال ہیں، وہ باطنی اعتبار سے ناپاک ہو جاتے ہیں تو پھر وہ نہیں کھا سکتے. باطنی اعتبار سے کیسے ناپاک ہو جاتا ہے؟ حلال جانور، مان لو کوئی جانور حلال معقول الرحم جانور ہے، اب ہم اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کے ذبح کریں تو حلال ہو جائے گا ہمارے لیے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے دیا تو حرام ہو جائے گا. یہ باطنی خبث، باطنی گندگی ہے کہ ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے کر دیا، وہ جانور کسی اور کے نام پر قربان کر دیا تو پھر وہ باطنی اعتبار سے ناپاک ہو گیا. پھر اس کا ایک بوٹی بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، سب حرام ہو گیا، سب حرام ہو گیا. تو یاد رکھیں ظاہری خبث اور باطنی خبث، دونوں خبث، دونوں گندگی، دونوں ناپاکی سے پاک ہونا چاہیے انسان. ہر جانور جس کو ہم قربانی کرتے ہیں ان جانوروں کو جب خرید رہے ہیں تو جانور تو ہمارے ماشاءاللہ ظاہری گندگی سے تو پاک ہوتے ہیں. اب ہمیں جب قربانی کرتے وقت دیکھنا ہے کہ ہم اس کو کیسے استعمال کر رہے ہیں. اللہ کا نام لے کر کے ذبح کر رہے ہیں یا غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کر رہے ہیں؟ اگر ہم اللہ کا نام لے کر کے ذبح کر رہے ہیں تو ہماری قربانی قبول ہو جائے گی، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اس کا گوشت لے گا نہ اس کی کھال لے گا، ہمارے دل کا جو تقویٰ ہے وہ تقویٰ قبول کر لے گا. ہم نے کس نیت سے قربانی کی ہے وہ نیت قبول کر لے گا، اور اسی کے اعتبار سے ہمارے نامہ اعمال میں ثواب بھی لکھ دے گا. اسی کے اعتبار سے ثواب بھی لکھا جائے گا. اور جو ہم قربانی کر رہے ہیں جانور کی، اس جانور کو دیکھو کہ وہ جانور بکرا ہے، 1 سال کا بکرا ہو، اور جو دوسرے دیگر جانور ہیں پڈے وغیرہ
2 साल के हों, और ऊँट है 5 साल के, ये उनकी उम्र के एतबार से है, ये कुर्बानी के लायक हो चुके हैं। अब हमने इनको कुर्बान किया है, अल्लाह के लिए कुर्बान किया, हमारी नीयत भी दोस्त है, हमने जब ज़िबा किया तभी अल्लाह का नाम लिया है, तो अब वो कुर्बान हो गया, अल्लाह के बारगाह में कबूल हो गया। अब हमें इसके मुस्तहिक हो गए, हमें सवाब मिलेगा। अब हमारी कुर्बानी गोया कि कबूल हो गई। और याद रखना चाहिए कि कुर्बानी किस पर वाजिब है। तो ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुर्बानी के दिन आने वाले हैं, और हमारे पास जब पैसों की गुंजाइश होती है, नहीं होती है, कभी आगे पीछे हो जाते हैं, तो उसको देख लें अपने अपने एतबार से कि हम पर कुर्बानी वाजिब है या नहीं है। जैसे पिछले हफ्ते बताया था कि हज के बारे में कि हज किस पर फ़र्ज़ है, किस पर नहीं है, ऐसे ही कुर्बानी का भी वजूब होता है, ज़कात का भी वजूब होता है, किस पर ज़कात वाजिब है, किस पर नहीं है, ऐसे ही कुर्बानी किस पर वाजिब है, किस पर नहीं है। तो यही एक फ़ायदा चला रहा है साहिब निसाब। साहिब निसाब यानी निसाब का जो मालिक हो। और निसाब कितना होता है? वही जो ज़कात का निसाब होता है, 52.5 तोला चांदी, या उसकी कीमत, या उसकी मालियत उसके पास है, तो वो निसाब का मालिक हो गया। अब वो निसाब का मालिक हो गया, उस पर कुर्बानी वाजिब हो गई। अब उस पर कुर्बानी वाजिब हो गई, वो निसाब जो है वो कर्ज़े से बरी होना चाहिए। अब उसकी ज़िम्मे इतना कर्जा ना हो कि सारा निसाब कर्जे में ख़त्म हो जाए। अगर कर्ज़ के अंदर डूबा हुआ है और उसके पास पैसा भी है, माल भी है, दौलत भी कुछ भी है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन उतना ही कर्जा है इसके ऊपर, उतना ही कर्जा है, तो उसको चाहिए कि कुर्बानी न करे, पहले कर्जा अदा करें, पहले कर्जा अदा करें। कर्ज अदा करने के बाद जो कुछ बचता है फिर वो देखे कि वो निसाब के बकदर है नहीं है। कर्ज अदा करने के बाद अगर वो इतना बचता है कि निसाब को पहुंच जाएगा, तब कुर्बानी वाजिब होगी, वरना उसको कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। हम अपनी जेबों को टटोलते हैं, इसी तरह अपने गिरबानों को झांकें कि हम पर किसका कितना कर्जा है। अपनी डायरी उठा के देखें कि हम पर कितना कर्जा है, उसके कर्जा निपटाने की कोशिश करें। कुर्बानी से पहले कर्जा निपटाएं। अगर कर्ज अदा कर दोगे फिर देखो हिसाब लगा के कि हम पर कितना कर्जा बच रहा है। हाँ, किसी पर इतना कर्जा है कि कर्ज अदा कर दे, उसके बावजूद भी माल बच जाए तो उसको कुर्बानी वाजिब है, लेकिन फिर भी कुर्बानी से पहले कर्ज अदा करना ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि कुर्बानी कर रहे हैं खुल्लम खुल्ला और कर्ज अदा नहीं कर रहे, 4-5 साल से दबा के बैठे सबको पैसा, कर्ज अदा नहीं करना चाह रहे। याद रखो, कर्ज़ के बारे में, कर्ज़ एक ऐसी चीज़ है जो हमको अदा हर हाल में करना है। ज़िंदगी में करो तो करो, और नहीं करोगे तो मरने के बाद अदा करना पड़ेगा। ज़िंदगी में अदा कर दो तो बेहतर है आपके हक़ में, और अगर मर गए, इंतकाल कर गए और हमारे ज़िम्मे में कर्जा था तो वो मरने के बाद भी अदा करना है, वो माफ़ नहीं होगा। यहाँ तक आता है कि अगर कोई शख्स शहीद भी हो जाए, हदीस के अंदर आता है कोई शहीद भी हो जाए, शहीद के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, शहीद के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, लेकिन कर्जा उसका भी माफ़ नहीं होता। अगर किसी के ज़िम्मे कर्जा है, कोई शहीद हो गया, अल्लाह के रास्ते में कबूल हो गया, तो अब उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे, लेकिन कर्जा फिर भी माफ़ नहीं होगा। कल क़यामत के दिन कर्जदार उसके गिरबान पकड़ लेगा और जन्नत में जाने नहीं देगा, जन्नत में जाने नहीं देगा। तो इसलिए याद रखें कि सबसे पहले अपना जिसका कर्जा है हमारे ज़िम्मे में, वो कर्जा निपटाएं, कर्जा अदा करें। कर्ज अदा करने के बाद हमारे ऊपर अगर निसाब है तो फिर देखें हमें कुर्बानी करनी है। जब कुर्बानी करनी है तो अब कितने पैसे हैं। बसा औकात बाज़ मुल्कों में ऐसा होता है कि निसाब हमारे पास पहुंच गया 50,000 में, मिसाल के तौर पर जानवर आ रहा है 1 लाख का, कितने का आ रहा है? 1 लाख का जानवर आ रहा है, 1 लाख से कम का है नहीं जानवर, और निसाब 50,000 में पहुंच गया। अब कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी करने के लिए निसाब तो है हमारे पास, लेकिन कुर्बानी करने के लिए कुछ है ही नहीं। कुर्बानी वाजिब करें कैसे? तो इसकी एक शक्ल तो ये है कि जहाँ पर कुर्बानी सस्ते में हो रही है वहाँ से करवा दो। दूसरी शक्ल ये है कि ज़रूरी नहीं है कि तुम अलग से जानवर खरीदो, जो बड़े जानवर हैं उनमें हिस्सा ले लो, बड़े जानवर हैं उसमें हिस्सा ले लो, तो कुर्बानी वाजिब है तो अदा करो। जिन लोगों के जहन में ये आता है कि हम सदका कर देंगे, कुर्बानी की जगह सदका कर देंगे तो सदक़े से हमें सवाब मिल जाएगा, तो याद रखो सदक़े से सवाब तो मिलता है, लेकिन कुर्बानी का बदल नहीं हो सकता। इन जो तीन दिन हैं अय्याम नहर के, इसमें अल्लाह तबारक व तआला को इन दिनों में कुर्बानी के अलावा, कुर्बानी से ज़्यादा कोई इबादत मकबूल नहीं है, कोई ज़्यादा महबूब नहीं है।
کوئی زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. جتنی بھی عبادت ہے سب اللہ کو محبوب ہے، لیکن قربانی سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہے. سب سے زیادہ محبوب عبادت اگر کوئی ہے تو وہ قربانی ہے. تو کوئی صدقہ کرنا چاہے تو کرے، لیکن یاد رکھے قربانی کرنے کے بعد کرے. جتنا چاہے اتنا کر لے. قربانی کو چھوڑ کر کے صدقہ کرے گا تو کوئی مان نہیں صدقہ کرنے کی، کوئی اعتبار نہیں صدقہ کرنے کا. بعض لوگ ماڈرن زمانے کے لوگ ہیں چونکہ، تو وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جانور کی جان کیوں نکالیں، بہتر یہ ہے کہ ہم صدقہ کر دیں. قربانی تو کرنا ہی ہے، چاہے مال قربان کرو، ایسا کر دو جیسا کر دو، دونوں صورتوں میں پیسے خرچ ہوگا. چاہے جانور خرید گئے تو یہ جانور جمع کر کے کرو، چاہے کسی کو غریب کو ایسے پیسے دے دو، دونوں صورتوں میں مال خرچ ہوگا. یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دنوں میں قربانی ہی محبوب ہے. صدقہ کرنا بھی ہے لیکن صدقہ کرنے سے زیادہ محبوب کیا ہے؟ قربانی. تو وہ عمل کرو جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، وہ عمل کرو جو اللہ کو زیادہ پسند ہے. اس لیے قربانی کرو، صدقے سے کام چلنے والا بالکل نہیں ہے.